مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ زندگی کی اندھیروں بھری راہ میں، آہ میں واہ میں اور ہر چاہ میں، زندگی کی اندھیروں بھری راہ میں، آہ میں واہ میں اور ہر چاہ میں۔ مولانا محمد ندیم صاحب، استاذ حدیث، جامعہ عربیہ اعزاز العلوم ویٹ، جو بہت ہی قیمتی نصیحتوں سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرما رہے تھے۔ ضرورت اب اس بات کی ہے کہ حضرت والا نے جو نصیحتیں کی ہیں ان نصیحتوں پر عمل کیا جائے، اور اپنی بستی کے اندر، علاقے کے اندر جس تعلق سے حضرت نے بات کی ہیں اس مرض کو ختم کیا جائے انشاءاللہ۔ اب میں بلا کسی تاخیر اور تمہید کے جناب حضرت قاری عبد القادر صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت والا سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور ہماری اس اجلاس کی پہلی نشست کی دعا فرمائیں۔ السلام علیکم محترم ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ ہمیں اس مجلس میں، اس مبارک مجلس میں جو ایک اہم عمل ہے، یعنی کہ دعا جو ہے تمام عبادتوں کا مغز ہے، اور اس کے لیے ہمیں قبول فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہمیں یہاں رکنے اور بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تمام علماء کرام نے جو بیانات کیے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی جو ہم نے سنا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو مولانا بیان کر رہے تھے اور بہت ہی اچھا موضوع تھا، اس میں حقیقت یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی نوجوان نسل ہے وہ واقعی نشہ خوری اور فحاشی کے کاموں میں مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ ایک چیز کے لیے میں کہتا ہوں کہ بھئی ہماری جو نئی نسل اور جو ہمارے بزرگوار ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو ان باتوں پر عمل پیرا کرنے کی کوشش کریں کہ وہ نماز پر آ جائیں، دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بن جائیں۔ آج ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ نماز یعنی کہ اذان کا وقت ہو جاتا ہے اور ہم جو ہیں چوراہوں پر اور نالیوں پر بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کا منادی جب اذان دیتا ہے اور ہم مسجدوں میں نہیں داخل ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام
ربنا حينا في السلام وأدخلنا ربنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عن المحياء والممات رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی لغزشوں سے کمی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ بے شک ہم مجرم ہیں، قصوروار ہیں، خطا وار ہیں، یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو، تمام قصوروں کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین اس بستی پر خاص رحمت نازل فرما، یا اللہ اس میں بسنے والوں کے گھروں میں بخیر و برکت ترقی عطا فرما۔ اے الہ العالمین اس اجلاس کو کامیاب عطا فرما، یا اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں میں یا اللہ دین کی باتوں کو پہنچا کر یا اللہ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مدرسے سے جو عالم بنے ہیں اللہ ان کو باعمل بنا۔ اے الہ العالمین ہمارے بچوں میں یا اللہ تعلیم کا شوق پیدا فرما۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں شفائے کل عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ جو ناحق مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو بری فرما۔ اے الہ العالمین ہم تو تیری قدرت کے یا اللہ تو ہم سب کا نگہبان ہے، یا اللہ تو ہم پہ نگہبانی فرما۔ اے الہ العالمین پورے عالم میں دین کی ہوائیں چلا، بددینی کا خاتمہ فرما، یا اللہ بددینی کا خاتمہ فرما۔ اے الہ العالمین تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری کھیتیوں کو، مویشیوں کو یا اللہ سیراب فرما، یا اللہ ہماری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ مجاہدین اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بستی میں امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ آپسی جھگڑوں سے یا اللہ ہاسپٹلوں سے یا اللہ ہسپتالوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو بے شک بخشنے والا ہے، آقا ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اس مجلس کے اندر یا اللہ کسی ان بزرگوں کی لاج رکھ کر، بچوں کی لاج رکھ کر یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ تو بے شک بخشنے والا ہے، آقا ہماری دعاؤں کو یا اللہ تو بخش دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، متعلقین، غیر متعلقین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یا اللہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، تابعین، تابعین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بددینی کا خاتمہ فرما، یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ اسلام کو قوت عطا فرما، مسلمانوں کو طاقت عطا فرما۔ اے الہ العالمین تو بے شک بخشنے والا ہے، آقا ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ اپنا ڈر، اپنا خوف پیدا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنا ڈر، اپنا خوف پیدا فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر یا اللہ ان کے لائے ہوئے دین پر چلنا آسان فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔